سب سے زیادہ محبت کس سے؟ بولو نا میرے ساتھ، کس سے؟ اچھا محبت کیوں ہوتی ہے؟ پہلی بات حسن کی وجہ سے۔ کیسی؟ کس وجہ سے؟ آقا سے بڑھ کے کوئی ہنسی ہے تو لاؤ۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے لکھا نا کہ اللہ نے حسن کو 100 حصوں میں بنایا، 100 حصوں میں 99 ایک سائڈ پر کیے، ایک اٹھایا، اس کے 2 ٹکڑے کیے، آدھا ٹکڑا ساری کائنات میں تقسیم کیا، آدھا اکیلے یوسف کو دیا، باقی 99 حصے اپنے محبوب کو عطا کیا۔ یہ تو تھی حسن کی بات۔ اور حضرت مولانا قاری محمد طیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے جب حسن سے بڑی چیز جمال بنایا تو اس کا کوئی حصہ نہیں کیا، سارے کا سارا جمال اپنے محبوب کو عطا کر دیا۔ اسی لیے تو جنہوں نے یوسف کو دیکھا انہوں نے پورے کاٹے، جنہوں نے یوسف کو دیکھا انہوں نے پورے کاٹے، جنہوں نے میرے آقا کو دیکھا وہ پورے کٹ گئے۔ جنہوں نے یوسف کو دیکھا، اب پتہ ایک جملہ آ گیا، پتہ نہیں آپ ناراض ہو جائیں، جی ناراض ہو جائیں گے؟ چلو کوئی بات نہیں، ہو جاؤ۔ اس سے بڑا میرے لیے اور سرمایہ ہی کو نہیں جو آپ ناراض اس بات سے ہو جاؤ۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے۔ وہ جنہوں نے یوسف کو دیکھا انہوں نے پورے کاٹے مدہوشی میں، جنہوں نے میرے آقا کو دیکھا وہ مدہوش تھے، انہیں ہوش آ گیا۔ سبحان اللہ، کیا میں جملہ عرض کروں تیرے کے لیے؟ وہ مدہوش تھے، انہیں ہوش۔ بول ذرا، میں دیکھ رہا ہوں کون کیسا بولتا ہے۔ وہ مدہوش تھے، انہیں ہوش۔ ہاں مدہوش تھے، ہاں مدہوش تھے۔ جہاں خوبصورت پتھر دیکھتے معبود بنا لیتے، بے ہوش تھے۔ جہاں خوبصورت جھنڈا دیکھتے مسجود بنا لیتے، بے ہوش تھے۔ کعبے کا ننگا طواف کرتے، بے ہوش تھے۔ ماں کے مرنے کے بعد، باپ کے مرنے کے بعد ماں سے نکاح کر لیتے، بے ہوش تھے۔ بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے، بے ہوش تھے۔ پانی پہ جھگڑتے، خون کی ندیاں بہا دیتے، بے ہوش تھے، بے ہوش تھے۔ ان کے بھی بنیرے پہ آ کے کبا بولتا تو کہتے مہمان آنے والا ہے۔ ہم تو ہوش والے ہیں نا۔ ان کے بھی ہاتھوں پہ کھجلی ہوتی تو کہتے پیسے آنے والے۔ ہماری قوم کے بھی کیا کہنے، یہ تو ہوش والی ہے نا۔ ان کے بھی آنکھ کپ کپاتی تو کہتے فوراً پہنچو کسی کے پاس، بس کچھ ہونے والا ہے۔ ان کے بھی آگے سے بلی گزر جاتی تو کہتے بس واپس پلٹ جاؤ، آج کام پہ نہیں جانا، بلی نے راستہ کاٹ دیا۔ کیا کہنے ہماری قوم کے 30-40 لاکھ کی گاڑی لے کے اتنا سا جوتا باندھ دیتے ہیں اس کے ساتھ۔ اچھا یہ تو خیر ناراض نہ ہوئیے گا میرے سے، ناراض چلو ہو جاؤ، یہ تو خیر عوام کی بات ہے۔ وہ جو مسلوں کے وارث ہیں ان کا بھی بڑا عجب حال ہے۔ نماز ادا کی تو اس کے بعد مسلے کا ایک کونا ایسے طے لگا دیا۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ کہتا ہے شیطان نماز نہ پڑھ لے۔ میں نے کہا شکر کر جو شیطان نماز پڑھے، وہ ساری دنیا کو نہیں نماز پڑھنے دیتا، تو اسے نماز نہیں پڑھنے۔ اچھا جو ساری دنیا کو نماز نہیں پڑھنے دیتا وہ شیطان ہے، اور تو شیطان کو نہیں نماز پڑھنے دیتا، تو شیطان کا بھی شیطان ہے۔ اچھا وہ کہیں اور نماز نہیں پڑھ سکتا؟ اسے تیرے مسلے بھی پڑھنی تھی۔ تیرا دل تو دورہ کر سکتا ہے، وہ مسلے کا ٹکڑا سیدھا نہیں کر سکتا۔ میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے میں۔ وہ بے ہوش تھے، توجہ، کہیں چلے تو نہیں گئے ہو؟ بیٹھے ہو۔ وہ بے ہوش تھے، کعبے کا ننگا طواف کرتے تھے، بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، الگ الگ معبود بنا رکھے تھے، یہ بارش کے لیے، یہ اولاد کے لیے، یہ صحت کے لیے۔ بے ہوش تھے، توجہ، بے ہوش تھے۔ ہوش ایسا
آقا کے حسن کو دیکھا، ہوش ایسا آیا، صحرا آئے پار کر گئے، توجہ، جنگل آئے پار کر گئے، بستیاں آئیں پار کر گئے، جنگل میں جا کے کہتے ہیں وہ جنگل کے درندوں جنگل خالی کر دو، محمد کے غلام آ رہے ہیں۔ اور پھر حضرت سفینہ کو شیر اپنے کندھے پہ بٹھا لیتا ہے۔ ہوش ایسا آیا، توجہ توجہ، غیور سنیو، توجہ، حضور کے حسن کو دیکھا، انہیں ہوش ایسا آیا، صحرا آئے پار کر گئے، جنگل آئے سامنے دریا آ گیا، گھوڑے کی لگامیں کھینچی، ٹانگیں اٹھائیں، دریا میں رکھی، ہوش ایسا آیا ہے کہ اب انہیں دریا بھی نہیں ڈبوتا، اب انہیں دریا بھی نہیں ڈبوتا، اب انہیں دریا بھی نہیں ڈبوتا، کسی پتھر کو بگارے بغیر اب انہیں دریا بھی نہیں ڈبوتا، کسی اور کو رب کے علاوہ سجدہ نہیں کرتے، دریا بھی نہیں ڈبوتا۔ اسی لیے تو پیر نصیر الدین بول اٹھے، کشتیاں ساحل پہ اپنی وہ لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے تیرائے ہوئے۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، مقام صحابہ، عظمت صحابہ، نعرہ تکبیر۔ توجہ ہے دوستو، آقا کو دیکھا تو ایسا ہوش آیا، آقا کو دیکھا تو ایسا ہوش آیا، آقا کے حسن کو دیکھا، کون ہو سکتا ہے میرے آقا جیسا؟ محبت سے ذرا جھوم کے کہہ دے سبحان اللہ۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے جو انگلیاں اٹھاتے ہیں مختلف طبقوں پر، ارے کون میرے آقا کے جیسا ہو سکتا ہے؟ آقا تو امیر حرم، آقا تو امیر حرم، میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب، میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا، تو کجا من کجا، تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، میرا گھر خاک پر تیری راہ گزر سدرۃ المنتہا، تو کجا من کجا، میرا ملبوس ہے پردہ پوشی تیری، مجھ کو تابع سخن دے خاموشی تیری، تو جلی میں خفی، تو اٹل میں نفی، تو صلہ میں گلا، تو کجا من کجا۔ کجا من کجا سمجھ نہ آئے تو یوں سمجھو جیسے پیر سید میر علی شاہ گولڑوی، انہوں نے کہا تھا کتھے میرے علی، کتھے تھے گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں۔ اور میاں محمد بخش کھڑی شریف والے جنہیں سیف الملوک دا کلام لکھیا، انہوں دا نام سی محمد، وہ کہندن میں محمد ٹھگ لوکو میں محمد چور، میں محمد ٹھگ لوکو میں محمد چور، جدا لوکی کلمہ پڑھ دے او محمد ہور۔ کون میرے آقا کے جیسا ہو سکتا ہے؟ میرے آقا جیسا تو کوئی نبی بھی نہیں، میرے آقا جیسا تو کوئی رسول بھی نہیں، میرے آقا جیسا تو کوئی پیغمبر بھی نہیں۔ پیارے آقا پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، صحابہ بھی پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ملا، کئی دن گزر گئے۔ حضرت جابر کو کہیں سے تھوڑا سا آٹا مل گیا، تھوڑا سا گوشت مل گیا، دوڑے دوڑے آئے آقا کے پاس اور آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آج آپ کا کھانا میرے گھر، آج آپ کا کھانا میرے گھر۔ پیارے آقا پوچھتے ہیں جابر ساتھ کتنے بندے لے کے آؤں؟ یا رسول اللہ بس یہی 2-3 بندے ساتھ ہوں، بس اتنا صحیح آٹا ہے، اتنا صحیح گوشت ہے۔ پیارے آقا مسکرائے اور مسکرا کے فرماتے ہیں بلال ادھر آ، پہاڑی پہ چڑھ کے اعلان کر سارے صحابہ کا کھانا جابر کے گھر۔ 1300 صحابہ، 1300 صحابہ، کئی دنوں سے بھوکے اور پیاسے صحابہ۔ حضرت جابر دوڑے دوڑے گھر آئے، اہلیہ کو آ کے کہتے ہیں آقا نے سب کو دعوت دے دی۔ پوچھتی ہیں آپ نے کیا کہا تھا؟ میں نے تو کہا تھا 2-3 بندے ساتھ آئیں۔ اچھا آقا نے خود دعوت دی؟ ہاں خود دی۔ اہلیہ کہتی ہیں پھر آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ بلانے والا جانے یا کھلانے والا جانے۔ وہ تو اپنی طرف سے بات بھی نہیں کرتے، ما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی۔ پھر آقا کے پاس آئے، آقا فرماتے ہیں جابر پریشان نہ ہو، یہ میری چادر لے جا اور اہلیہ کو کہے اسے آٹے کے اوپر دے دے، اسے نہیں ہٹانا، اس کے نیچے سے آٹا نکال کر روٹیاں بناتی جائے، اور جب تک میں نہ آ جاؤں ہنڈیا سے ڈھکن نہیں اتارنا۔
آقا تشریف لائے, ہنڈیا کو اپنے قریب کیا, اپنا لعاب دہن, اپنا تھوک مبارک ہنڈیا میں ڈال دیا. آقا کی چادر آٹے کے اوپر ہے. حضرت جابر فرماتے ہیں 1300 صحابہ نے سیر حاصل کھانا کھایا, آٹا بھی پڑا رہا, سالن بھی پڑا رہا. آج کسی مولوی کی چادر آٹے پہ دے دو, وہ ویسے ہی خمیرہ ہو جائے گا. آقا تو امیر حرم. ناراض ہو گئے ہو؟ آقا تو امیر حرم, میں فقیر عجم, تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب, تو عطا ہی عطا, تو کو جا من کو جا. تھک گئے ہو تو بس